بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی پریشانی کا حل میں لے کر آیا ہوں. 9 کلاس ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے 50 نمبر کا، جس میں کوئی بھی چھٹی نہیں ہے. آپ کی پریشانی یہ ہے کہ سر ہمیں آیات کے ترجمے یاد نہیں ہوتے اور نہ ہی سمجھ آتے ہیں، ان کو کرنے کا طریقہ کار بتا دیں. سر ایم سی کیوز کہاں سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا. مختصر سوالات کہاں سے یاد کرنے ہیں، الفاظ معنی جو ہے نا یہ مکس ہو جاتے ہیں، ان کو کس طریقے سے یاد کرنا ہے یا بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. لانگ سوالات جو ہے یہ کہاں سے آئیں گے، ایک ایک چیز اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھو گے. لیکن اس سے پہلے جو ترجمۃ القرآن کی بک ہے، جو ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے، اس کا ہم نا تفصیلاً جو ہوگا وہ پیٹرن سمجھیں گے کہ پیپر میں کس طریقے سے پیپر آئے گا. اگر آپ لوگوں کو پیٹرن سمجھ آ گیا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے گیس بھی اور نوٹس بھی پرووائڈ کروں گا. سب سے پہلے دیکھو بیٹا، آپ لوگوں کا جو 23 اپریل کو پیپر آنا ہے 10 نمبر کے آپ کو ایم سی کیوز آئیں گے. کہاں سے آئیں گے یہ پہلے دیکھ لو. ہم نے کیا کیا ہوا ہے، یہ سارے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہم نے اس کے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں چار چیپٹرز کے. جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے کیا کیا، یونٹ نمبر 1 2 3 اور 4 چار یونٹس کے ہم نے ایم سی کیوز 50 تیار کیے ہیں. آپ لوگ ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا، اس سے جا کے فالو کرو اور وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ سارے ایم سی کیوز مل جائیں گے. اگر آپ لوگ یہ سارے ایم سی کیوز تیار کر لیتے ہو انشاءاللہ تعالی اس سے ہٹ کر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایم سی کیوز نہیں آئے گا، کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں. اب دوسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ سر مختصر سوالات اور ہم نے آیات کے ترجمے کیسے کرنے ہیں. اس سے پہلے پیٹرن آپ لوگ دیکھو، آپ لوگوں کو 5 سوال آپ نے کرنے ہوں گے کوئی سے مختصر سوالات. آپ لوگوں کو ٹوٹل کتنے آئیں گے، 8 سوالات آئیں گے. اسی طرح بیٹا آپ لوگوں نے الفاظ معنی جو ہوں گے 5 نمبر، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. 5 نمبر کے آپ کو ایم سی کیوز آتے ہیں، سوری آپ لوگوں کو الفاظ معنی آئیں گے. اسی طرح بیٹا آپ لوگوں کو 5 جو ہیں با محاورہ ترجمے آپ نے کرنے ہوں گے، اور 5 میں سے آپ لوگوں نے 3 جو ہوں گے نا یہ اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ایک ترجمہ جو ہے وہ 5 نمبر کا. اور 15 نمبر کا یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، بچوں کو مکس ہو رہتا ہے. ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور 5واں جو آخری سوال آتا ہے وہ ہوتا ہے کسی ایک مضمون پر نوٹ لکھیں. آپ کو 2 لونگ آتے ہیں، اس کا آپ نے تعارف، مضامین اور اس کے علمی اور عملی نکات کرنے ہوتے ہیں، اور یا تعارف اور مضامین وغیرہ پوچھ لیا جاتا ہے. یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایم سی کیوز کے بارے میں بتا دیا، اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سر اس کے ہم نے مختصر سوالات کہاں سے کرنے ہیں اور یہ آیات کے ترجمے. ایسا کرتے ہیں، پہلا آیات کے ترجمے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ اپنی پرابلم کیسے سالو کرنی ہے. دیکھو بیٹا، اگر آپ لوگ دیکھو گے نا، اس نے کہا ہوا با محاورہ آیات کے ترجمے جو ہے اس کا امتحان لیا رہے گا ان صورتوں میں سے. کون کون سی؟ سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ 25 تا 37، سورہ انبیاء 30 تا 35، سورہ حج ہے 65 تا 69، سورہ فرقان ہے 62 سے 77، اور سورہ احقاف ہے 13 سے لے کر 15 تک. سر یہ مختصر اس نے دی تو آپ کو دے دی ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں ہو رہی. آپ نے کیا کرنا ہے، فرض کرو سورہ مریم ہے 30 سے لے کر 36 تک. ہم ایسا کرتے ہیں، سورہ مریم کی آیات میں جاتے ہیں. سورہ مریم جیسے آپ لوگ جاؤ گے نا، یہ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے 30 سے لے کر 36 تک، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آیات شروع ہو رہی ہیں 18 پہ ہوں اس وقت میں. یہ لے جی، یہ 30ویں ہے ہمارے پاس. جیسا کہ آپ لوگ دیکھو، یہ ہے قول انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آیت کریمہ ہے. فرض کرو اب اس میں دیکھو کہ اس میں لکھا ہوا عبداللہ. آپ لوگ جانتے ہیں عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ. آپ نے اس طرح نشانی لگانی ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھو، فرض کرو آپ کو اس کی 2 آیات آتی ہیں. اس میں نا آپ لوگ دیکھو، یہ ایک ہے بالصلاۃ والزکاۃ. بالصلاۃ، صلاۃ بولتے ہوتے ہیں بیٹا نماز کو، اور زکوٰۃ بولتے ہوتے ہیں زکوٰۃ. اگر آپ کو یہ والی آیت، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سارا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور اس میں ساری یہ جو ہے نا عربی، یہ عربی کا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عربی میں صرف آپ نے نشانیاں لگانی ہیں. بالصلاۃ والزکاۃ جب بھی یہ آئے گی تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ مبارکن. مبارکن کا مطلب کیا ہوتا ہے، مبارک یا برکت والا. ٹھیک ہے، اور مجھے برکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگوں نے اس کی چھوٹی چھوٹی ورڈز جو ہوں گے نا اس کی نشانیاں لگانی. اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس طرح آپ لوگوں کو الفاظ معنی بھی یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر دیکھو، آپ لوگ کہتے ہو کہ سر اس کا بتا دیں، وہ تو آپ نے بڑا آسان والا بتا دیا نا. اب یہ آیت نمبر ہے، مثال کے طور پر دیکھیں یہ 35 ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایسی رینڈم لے لیا. یہ آیت نمبر 35 ہے. سر اس کا بتائیں. اس میں دیکھو، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. کن فیکون کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہو جا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بنانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتا ہے، کن فیکون. یہ بھی ورڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یعنی کہ کہنے سے مراد یہ کن فیکون کا مطلب بھی، معنی بھی آپ کو یاد ہو گیا، اور آپ نے اس کی عربک ساری نہیں یاد کرنی.
जब भी आपको आएगा ना बेटा, याद रखना पूरी आयत आएगी, ऐसा नहीं होगा कि उसने आपको इतना काट के दे दिया, ठीक है। तो ये आयत जब भी आएगी आपको पूरी आयत का तर्जमा है, ठीक है। तो आयत पूरी होगी तो उसका तर्जमा आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिरातुल मुस्तकीम। आप लोग जानते हैं सिरातुल मुस्तकीम का मतलब क्या होता है, सीधा रास्ता। ये देखो सीधा रास्ता, हमने जो एमसीक्यूज तैयार किए हैं ना उसमें भी ये देखो सिरातुल मुस्तकीम का मायने क्या है, ये देखो अच्छा रास्ता, बुरा रास्ता, सीधा रास्ता, नाहमवार रास्ता। जब आप लोगों को मायने याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली बेटा आप लोग उसके तर्जमे भी याद कर लोगे। अब उसके बाद अगला सवाल यह है कि सर आपने हमें एमसीक्यूज के बारे में बता दिया, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, आपने हमें बता दिया आयात के तर्जमे कैसे याद करने हैं। अब बात करते हैं बेटा मुख्तसर सवालात की और अल्फाज मायने ये कहाँ से आप लोगों ने करने हैं, ये आप लोगों को मिक्स हो जाते हैं। देखो अगर आप लोग अपने हर चैप्टर के एंड पे जाओगे ना, हर कोई भी सूरह मुबारक है, हर सूरह मुबारक के एंड के ऊपर आप लोगों को बेटा ये ज़खीरा अल्फाज मिलेगा। ये देखो ये आप लोगों ने सिर्फ याद करने, ये देखो ये सारे के सारे वही हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया था ना अभी, अस्सलात, मुबारकत का मतलब क्या होता है, बाबरकत, आ गया ना वही चीजें। तो बेटा अज़्ज़कात आ गया ना, उसी तरह आपका अब्दुल्ला किसका बंदा, अल्लाह का बंदा। तो आपको आयात भी याद हो जाएंगी, इस तरीके से आपको मायने भी याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं मुख्तसर सवालात की, सर ये कहाँ से कटे हैं। ये आप लोगों ने मुख्तसर सवालात एक तो ये वाले याद करने हैं, ये देखो ठीक है, ये वाले मुख्तसर सवालात ये भी आपने मायने याद करने हैं लाजमी तौर पर। अब ये उसी तरह ये देखो उसमें भी है मुबारकन, उसमें भी है क्या ज़कात आ गया, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने यहीं से कर लेना, कुन फाया कुन हो जा, मैंने भी आपको बताया था ना सारा कुछ वही दिया हुआ है। तो बस थोड़ी सी गौर की जरूरत है, आपने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा निशानी का लगा लो ना तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को याद हो जाएगा। एक तो आपने बेटा ये वाले मुख्तसर सवालात याद करने हैं जो आपको हर एक्सरसाइज के एंड पे दिए हुए हैं। दूसरा आप लोगों का जहां पे चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे सूरह मरियम है ना, ये देखो सूरह मरियम का तफसीली जिक्र है, सूरह मरियम में हजरत मरियम का तफसीली जिक्र है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, सूरह मरियम। सूरह मरियम को सूरह मरियम क्यों क्या रहता है, क्योंकि इसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ठीक हो गया। ये कहाँ, ये जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, ये इस जमाने में नाजिल हुई। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा कि सूरह मरियम किस वक्त नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, तो ये आप लोगों ने इसमें से करना होगा। इसी तरह इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना, नजाशी का असल नाम जो था वो क्या था, असहमा। नजाशी का असल नाम क्या था, आप लोगों ने से शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे ना यहाँ से आप लोगों ने पढ़ के आप लोगों ने याद करने हैं। इसका फायदा ये आपको शॉर्ट भी कवर होंगे और लॉन्ग भी सारे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसमें से कवर हो जाएंगे। ये सारी सूरह मुबारकियाँ और इन्हीं के एंड के ऊपर आप लोगों को इनका तफसीली मजमून वगैरह भी आप लोगों ने तैयार करना होगा। ये देखें बेटा, ये आपका ज़ाती अपना चैनल है, हसन निज़ामी ऑफिशियल चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। नोट्स हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप लोगों को सारे MCQs जो हैं वो मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।